الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ الحمدللہ عز وجل ہمارا آج سلسلہ قاعدہ قرآن یہ ہمارا پہلا سلسلہ ہے، اور ہم اپنے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز وجل مدنی قاعدہ اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں اور آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان المبارک جو کہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، جہاں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، وہیں ماہ رمضان المبارک کی قرآن مجید میں جو فضیلت بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کے باعث اور زیادہ بابرکت باعث فضیلت ہو گیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ عز وجل ہم قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو قرآن کریم سیکھتا سکھاتا ہے ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو کس قدر خوش قسمت ہیں وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی منع، وہ قرآن پاک پڑھنے والے، سیکھنے والے، کہ جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کوئی قرآن پاک سیکھ جائے۔ اگر ہمیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، ہم اچھا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضیلت کو حاصل کریں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں سیکھنا بھی ہے اور پھر دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ تو اسی نیت کے ساتھ سب سے پہلے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز جو ہے درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ ہمارا یہ آج پہلا سلسلہ ہے، سلسلہ قاعدہ قرآن۔ درود پاک کی فضیلت: دو جہان کے سلطان، سرور ذیشان، محبوب رحمان عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ سلسلہ ہمارا قاعدہ قرآن، اس میں سب سے پہلے ہم مدنی قاعدہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ یہ مدنی قاعدہ ہے، انشاءاللہ مدنی قاعدے سے قرآن کریم پڑھنا سیکھیں گے۔ مدنی قاعدے میں چونکہ ایک تو ہم ادائیگی بھی سیکھتے ہیں
اور ساتھ ہی ساتھ ہم مخارج بھی سیکھتے ہیں، مخارج کے ساتھ ساتھ قواعد بھی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ قاعدہ بنتا ہے، اور الحمدللہ ہم جو قاعدہ پڑھیں گے وہ ہے مدنی قاعدہ، جو کہ الحمدللہ عز وجل ہمارے مدرسۃ المدینہ، جتنے بھی مدارس المدینہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں جہاں پر قرآن پاک جب بھی سکھانے کا سلسلہ آتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ مدنی قاعدہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ تو آئیے یہ مدنی قاعدہ جو ہے اس کا جو سب سے پہلا سبق ہے، اس سبق سے ہم آغاز کریں گے، اور اس کا جو پہلا سبق ہے، سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ آپ اپنے مدنی قاعدے کھول لیجئے اور اس میں سبق نمبر 1 نکال لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر ہمارے ساتھ شامل ہیں تو وہ بھی مدنی قاعدہ ہو سکے تو اپنے ساتھ رکھ لیجئے، اور اس کی سبق نمبر 1 یہ نکال لیجئے۔ سبق نمبر 1 میں حروف مفردات ہیں، مفرد کہتے ہیں الگ الگ حروفوں کو، مفردات بہت سارے الگ الگ حروف۔ تو یہ بہت سارے، ان کی تعداد ہے 29۔ پہلی تختی میں کل 29 حروف ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جن کے مخارج ہم سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ان تمام 29 حروف کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے، اگر اس کو یعنی اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے تبھی وہ حرف درست اور صحیح ادا ہو سکے گا۔ اگر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ حرف صحیح اور درست نہیں نکل پائے گا، نہیں ادا ہو پائے گا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج نکلنے کی جگہ۔ اب مثال کے طور پر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے منہ سے حروف ادا ہوتے ہیں، تو ہر حرف کا ایک مخرج ہے، یعنی ہر حرف کا ایک متعین جگہ ہے جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر با ہے، صحیح نا، با، حرف با، تو با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب یہ ہو گیا با کا مخرج۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ ہے مخرج۔ تو مخرج جو ہے ہر حرف کا، اس کو درست ادا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے الف۔ الف پڑھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو آسان سمجھ کر بغیر توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر وہ صحیح ادا نہیں کر پاتے اور پھر بہت ساری غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر الف سب سے آسان حرف ہے، صحیح نا؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا مدنی منا بھی جو ہے الف تو آسانی سے پڑھ دے گا، لیکن اس میں بھی بہت ساری غلطی ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں اور پہلا حرف پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف۔ الف۔ اب دیکھیے پہلا حرف بہت ہی آسان ہے الف، لیکن اس میں بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، جیسے اس طرح بھی پڑھ دیا جاتا ہے الف یا الیف یا الف۔ یاد رکھیے یہ حرف ہے تو بہت آسان، لیکن اس کو بھی درست ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی ہجے کریں، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الف کے ساتھ جو ہے یہ چھوٹا سا آپ نے یہ جو دائرے کے اندر بنا ہوا ہے اس کی ہجے، تو اگر آپ اس کی ہجے کریں، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، کیا بن گیا؟ الف۔ اب دیکھیے پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر توجہ نہ ہوئی تو بعض اوقات الف، الف، الیف
اس طرح کے حروف ادا ہو جاتے ہیں جو کہ غلط ہے. تو ہمیں درست ادا کرنا ہے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ الف الف الف. الف جی ہاں، یہ ماشاء اللہ درست ہو گیا. ایک بار پھر پڑھ لیجئے الف. الف اگلا حرف ہے با. با با جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹ، ان کا تر حصہ، دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. ہونٹوں کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جو باہر کی طرف رہتا ہے اس کو کہتے ہیں خشک حصہ، اور ایک حصہ اس سے تھوڑا سا منہ کی طرف اندر کی طرف ہے، یہ ہے تر حصہ. تو با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ پڑھ لیجئے با. با اب اگر با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اب اگر ان کو خشک حصے سے ادا کیا جائے تو اب چونکہ مخرج تبدیل ہو گیا. با کا مخرج کیا تھا؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے. لیکن اگر اس کو خشک حصوں سے ادا کیا گیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کیا ادا ہوگا؟ پا. پا ادا ہوگا، کیونکہ آپ با کے لیے دونوں ہونٹوں کے تر حصے نہیں لگا رہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے لگا رہے ہیں. جب مخرج تبدیل ہو جاتا ہے تو میرے پیارے اور میٹھے مدنی منوں حرف بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے جس حرف کا جو مخرج ہو اسی مخرج سے اس کو ادا کرنا چاہیے. تو با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا کیجئے. پڑھیے با. با ایک بار پھر پڑھ لیجئے با. با اچھا، ان حروفوں کی کچھ مقدار بھی ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ با ہے، اب اس کو جو ہے ایک الف تک کھینچیں گے. اب ایک الف کسے کہتے ہیں؟ ایک الف کی میں آپ کو مثال بتاؤں کہ جس طرح ہماری یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ بند انگلی ہے، صحیح ہے؟ اگر اس کو ہم نارمل انداز سے کھولیں، اس میں جتنا وقت لگتا ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے. صحیح؟ جیسے آپ نے پڑھا با، تو یہ ایک الف کی مقدار ہو گئی. با یہ ایک الف کی مقدار ہو گئی. ایک الف کی مقدار اسی کو کہتے ہیں. اسی سے آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ اپنی فنگر، شہادت کی انگلی، اس کو نارمل انداز میں کھولیے. بہت زیادہ اسپیڈ سے نہیں، یہ اسپیڈ سے ہو گیا، اور بہت زیادہ آہستہ آہستہ بھی نہیں، بلکہ نارمل انداز میں جیسے آپ کی فنگر کھلتی ہے، انگلی کھلتی ہے، اس انداز سے کھولیں آپ. با یہ ایک الف کی مقدار ہو گئی. امید ہے کہ آپ کو ایک الف کی مقدار سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک الف کی مقدار پر جتنے بھی حروف ادا ہمیں کرنے ہیں ہم ان کو ایک الف ہی کی مقدار ادا کریں گے. پڑھیے با. با اس کے بعد ہے تیسرا حرف تا، دو نقطے والا. اس کا مخرج کیا ہے؟ مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کا جو جڑ والا حصہ ہے، اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، یہاں سے جو ہے حرف تا ادا ہوگا. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. آئیے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھیے تا. تا اچھا، اب اس میں تھوڑی سی شدت آپ محسوس کر رہے ہوں گے. تا تا تو یہ شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تا. اچھا، مقدار آپ نے وہی رکھنی ہے، ایک الف. اور ایک الف کی مقدار کیا بتائی تھی کہ ایک انگلی کو نارمل انداز سے کھولیں یا اس کو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے. پڑھ لیجئے تا. تا. چوتھا حرف ہے سا، تین نقطوں والا. اس حرف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے جو نیچے والا یہ والا حصہ ہے، یہاں اندرونی کنارے. صحیح ہے؟ مدنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. تو اب کنارے کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے کنارے، یہ اوپر کا دانت، اس کے جو اندر کا جو حصہ ہے اس طرح
آپ محسوس کر رہے ہوں گے میری زبان کو دیکھ کر کہ زبان جو ہے اوپر کے دانتوں کی اندرونی کنارے پر لگ رہی ہے. یہ دیکھیے سا. جی ماشاء اللہ. سا سا. اچھا یہاں پر ایک بات پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب ہمیں تو اپنی زبان نظر نہیں آ رہی، ہمیں اپنے دانت بھی نظر نہیں آ رہے، تو اب کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آیا ہماری زبان اوپر اٹھ کر اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے آپ شیشے میں دیکھ لیجئے. جس طرح آپ اپنے آپ کو سجنے اور سنورنے کے لیے شیشے کا استعمال کرتے ہیں، تو قرآن پاک کے حروف کو بھی سجانا ہے، سنوارنا ہے، اس کی ادائیگی کو بہتر کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی اگر آپ شیشہ استعمال کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا کہ آپ اس نیت کے ساتھ شیشہ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے قرآن پاک کو درست کر رہے ہیں، مخارج کو درست کر رہے ہیں. تو شیشے میں دیکھ لیجئے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آیا آپ کی زبان اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہی ہے یا نہیں. اب آپ نے مجھے دیکھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے. دیکھیے سا سا. ماشاء اللہ. اب ہم اپنے 5ویں حرف کی طرف بڑھیں گے. حرف ہے جیم، اور جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ. اب تالو کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جو اوپر کے دانت ختم ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو گوشت والا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ پورا تالو کا حصہ ہے جو پیچھے حلق تک جاتا ہے، اس کو تالو کہتے ہیں. صحیح؟ تو جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیان. اب زبان کا درمیان تو ظاہر سی بات ہے، اب زبان کی پیمائش تو ہم کر سکتے کہ ہمیں زبان کا درمیان محسوس ہو. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ زبان کو اٹھائیں گے، درمیان سے جب اٹھائیں گے تو الحمدللہ عز و جل زبان کا درمیانہ حصہ ہی اٹھ کر تالو پر لگے گا، اور یہی وہ مقام، یہی وہ جگہ، یہی وہ مخرج ہے جہاں سے جیم کا حرف ادا ہوتا ہے. تو بہت ہی آسان حرف ہے، اس میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی پڑھ لیجئے جیم. ماشاء اللہ. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی جو محسوس ہو رہی ہے میرے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ جیم تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جیم کے بجائے ہم جیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ مجھے ابھی تھوڑی سی آواز بھی محسوس ہوئی، جیم نہیں ہے، جیم جیم جیم، یہ درست ادائیگی ہے. اب غلط ادائیگی کیا ہے؟ جیم. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جیم کس حرف کی آواز نکل رہی ہے؟ چے کی. اب جیم اور چے، اب چے قرآن پاک کا حرف تو نہیں ہے، جیم قرآن پاک کا حرف ہے، تو جیم کو جیم ہی رکھنا ہے، جیم یا چے کی طرح نہیں بنانا. اور یہ چے کی آواز یعنی جیم کی آواز آتی اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے پر نہیں لگاتے. تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے اور مزید اس کو بہتر کر لیجئے. پڑھ لیجئے جیم. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم نے مدنی قاعدے کی پہلی تختی کی پہلی لائن الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کی، اس کے مخارج کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب قرآن کریم کی کچھ آیات کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک فضیلت سماعت کر لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تلاوت کی فضیلت رسالے میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن
اللہ تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ تو پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم قرآن کریم کی آیات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ شریف، جو کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ قرآن مجید ہی کا حصہ ہے اور آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہی ہوتا ہے قرآن کریم کا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين. سورہ فاتحہ کی پہلی اس آیت کریمہ میں دیکھیے الحمد سے آیت کریمہ کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا اس میں تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ الحمد ہی ادا ہو، الحمد ادا نہ ہو، یعنی ہا، جیسے ہاتھی کے لیے جو ہا استعمال ہوتا ہے تو وہ والا ہا ادا نہ ہو، ہا ادا ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ۔ آگے پڑھیں، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم. اچھا اس آیت کریمہ میں اس طرح بھی ادائیگی سنی جاتی ہے کہ بعض پڑھ رہے ہوتے ہیں الرحمن الرحیم، تو الرح نہیں، الرح، راح زبر راح، تو ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم. مالک یوم الدین، مالك يوم الدين. یوم الدین کے آخری کلمے میں نون ہے، لہٰذا نون کو ادا کریں گے، مالک یوم الدین۔ ابھی آخر میں جو نون ادا ہوا یہ پڑھنا ضروری ہے، بعض اوقات جلدی جلدی پڑھنے میں ہم نون کو حذف کر جاتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالك يوم الدين. ایاک نعبد و ایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمدللہ عز و جل آج ہم نے سورہ فاتحہ کی 4 آیات کریمہ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو آئندہ سلسلے میں ہم اپنے سبق کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔